تصفون ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بس 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 بولو بولو کیوں تنگ کر رہے اس کو بولو کیوں تنگ کر رہے ہو اس کو بولو بولو کیوں تنگ کر رہے ہو بولو بولو نا کیوں تنگ کر رہے ہو وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو تنگ نہیں کروں گا، اس کے ساتھ نہیں رہوں گا، اس کے اندر داخل نہیں ہوں گا. تم نے سارے اپنے وعدے جو ہے نا وہ اپنے وعدوں سے تم مکر گئے ہو. نہیں مکرے، تنگ کیا اس کو ہے تو پھر بول کے بتاؤ، بول کے بتاؤ، شاباش بول کے بتاؤ نا. ہاں میں اسے تنگ نہیں کرتا، میں وہ نہیں ہوں جو باقی چار ہیں وہ تنگ کرتے ہیں. جی وہ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کس نے جادو کیا تھا؟ یہ جادو کے ذریعے چھوڑے گئے ہیں جو باقی چار ہیں. میں نبیلہ کو اپنی بیٹی سمجھتا ہوں. میں ایک قبیلے کا سردار جن ہوں. اور نبیلہ کو بیٹی سمجھتے ہو تو اس کے ساتھ اس کے ساتھ کیوں رہتے؟ میں اس کے ساتھ اس لیے رہتا ہوں کہ یہ میری بیٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختلاط اس اختلاط کی اجازت دی ہے، مخلوط نظام کی اجازت دی ہے اللہ نے تمہیں. میں اسے تنگ نہیں کرتا. میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے. میرے سوال کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اجازت دی ہے یا نہیں. اللہ نے اجازت نہیں دی مجھے، میں خود حاضر نہیں ہوا تھا اس میں صرف اس کے ساتھ رہتا تھا. پیر عظمت شاہ کے پاس بھی حاضر ہوئے؟ جی ان لوگوں نے مجھے اس میں دم کر کر کے حاضر کیا ہے. پیر عظمت شاہ نے؟ جی اس سے پہلے ایک پیر نے دم کیا تھا، مجھے کیل میں لے کے ان لوگوں نے بچی کے جسم میں حاضر کیا تھا، ورنہ میں اس میں حاضر نہیں ہوتا تھا. اور باقی چار جو ہیں وہ مرد ہیں عورتیں ہیں؟ وہ سارے مرد ہیں. ان کو کیا تکلیف ہے کہ بھئی وہ اس بچی کی نہ تو شادی ہونے دیتے ہیں، نہ اس کے معاملات کو سیدھا ہونے دیتے ہیں، الٹا اس کے چہرے کو بگاڑتے ہیں؟ یہ کیا تکلیف ہے ان کو؟ ان سب کو اس چیز سے کیا لینا دینا ہے؟ بھائی وہ جادو کے ذریعے چھوڑے گئے ہیں. لینا دینا کیا ہے؟ میرے سوال کا جواب دو کہ وہ شادی نہ ہونے دیں اس کی. جی اور یہ کام کروایا کس نے؟ جی یہ جن سے یہ دم کرواتے رہے ہیں ان لوگوں نے کیا ہے خود ہی. وہ خود کیے ہیں انہوں نے جادو؟ جی اور ان کے خاندان میں اس کی چاچی، اس کے چاچو لوگ وہ چاہتے ہیں کہ یہ گھر میں نہ آئے، اس لیے ان لوگوں نے جادو کیا ہے ہوا ہے ان لوگوں پہ. ان کی پوری فیملی پہ جادو ہے؟ جی جی ان کی پوری فیملی پہ جادو ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ مجھے بتاؤ کہ بھی وہ جو چار جو جن ہیں باقی وہ سنو میرا پورا سوال سنو پہلے. ان چار جنات کو بھیجنے والے وہ عامل حضرات ہیں جن سے یہ پہلے جا کے دم وغیرہ کرواتے رہے؟ جی وہ بھی ہیں، ان کی فیملی میں سے بھی ہیں. چار لوگ نہیں ہیں وہ جادو کرنے والے. جی جنات چار نہیں ہیں، ان کے گھر میں ایک جنات کی جماعت ہے پوری. اچھا جی اور وہ سب سے زیادہ ٹارگٹ اسی کو کرتے ہیں؟ جی صرف اس بچی کو ٹارگٹ کرتے ہیں میری وجہ سے. اچھا یعنی کہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو وہ بھی چلے جائیں گے. وہ انہیں بہت نقصان پہنچائے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے چھوڑ دوں گا. آپ بچی کو دیکھیں. میں بچی کو دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ، اس کا علاج پر بھی پورا فوکس کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھئی جن لوگوں نے جادو کیا ہے وہ جادو دفن ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، یا کیا کیا انہوں نے؟ جادو کھلایا بھی ہے، جادو دفن بھی ہے. اور اچھا کھلا تو دیا، یہ تو پتہ لگ گیا کہ جسم میں آ گیا. اب جو دفن ہے وہ کہاں پہ ہے؟
جی قبرستان میں. کس قبرستان میں؟ جی ننکانہ کے قبرستان میں, سرگودا کے قبرستان میں. ان قبرستانوں کے نام بتا سکتے ہو؟ جی نہیں. کیوں نہیں بتا سکتے؟ مجھے زیادہ علم نہیں ہے. اچھا, وہ دفن کیا گیا ہے کسی مرد کی قبر میں, عورت کی قبر میں, بچے کی قبر میں؟ وہ ایک مرد کی قبر میں ہے, ایک کسی بچے کی قبر میں ہے. یہ کیسے تمہیں پتا چلا؟ اگر یہ تمہیں زیادہ علم نہیں تھا تو یہ کیسے پتا چلا؟ یہ مجھے اس لیے پتا چلا کہ جب ان لوگوں نے کسی سے دم کروایا تھا, میں ان کے گھر میں تھا اس وقت. جی میں اس میں حاضر نہیں ہوتا تھا تب. میں صرف بچپن سے بچی کے ساتھ ہوں, میں اسے اپنی بیٹی مانتا ہوں. میں تو مجھے کیوں نہیں کوئی کسی جن نے آج تک مجھے تو اپنا بیٹا نہیں بنایا؟ مجھے کیوں نہیں بیٹا بنایا؟ میں بھی تو اچھا ہی کام کر رہا ہوں نا. میں صرف ایک مقصد کے تحت اس کے نہیں, مجھے یہ بتاؤ, مجھے یہ ایک مقصد کیا تھا, مجھے یہ بتاؤ کہ میں کوئی حرام کام کر رہا ہوں؟ نو. اگر میں حرام کام نہیں کر رہا, علاج قرآن و سنت کے مطابق کر رہا ہوں, تو مجھے بھی تو اپنا بیٹا بناؤ. بنا لوں گا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, آپ مجھے بچی کی جان چھڑوا دیں, میں آپ مجھے حاضر کریں, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کروں گا. یہ ایک سردار جن کا وعدہ ہے آپ سے. اچھا, اب چلو انشاءاللہ تعالی اللہ نے جان چھڑوانی ہے. میرے میں کیا قوت ہے, کیا کوئی طاقت نہیں ہے میرے پاس. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ان 4 لوگوں نے جنہوں نے یہ جادو کیا تھا, وہ جادو ابھی اس کے جسم میں موجود ہے یا نہیں موجود؟ جی جی موجود ہے. اچھا, گرا والا جادو ہے یا صرف سادہ ہے؟ گرا والا جادو ہے. میں خود اپنے طریقے سے بھی کر چکا ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسے. یعنی تم نے اس کی وہ گرا کھولنے کی کوشش کی ہے. میں نے کئی مرتبہ کوشش کی ہے بچی کی تکلیف دیکھ کر. گرا کہاں پہ اس کے جسم میں؟ گرا کہاں پہ ہے, یہی تو بتاؤ نا مجھے. جسم میں کس حصے میں گرا لگائی ہوئی ہے تم نے؟ احرام پہ. حرم یعنی اس کے رحم پہ؟ جی جی. اور اس کی جسمانی حالت ایسی ہو جائے کہ اس کے جسم پہ بال آ جائیں, چہرے پہ بال, پورے جسم پہ؟ جی جی پورے جسم پہ. سارا ہارمونز کا سسٹم خراب کر دیا. بالکل. اس کی چچی نے جادو کیا تھا, تب اس بچی کی عمر تھی 14 سال. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسد کی نظر سے دیکھتے تھے. یہ بچی بہت پیاری تھی میری بچی. اور یہ پڑھنے پڑھانے میں ٹھیک تھی؟ جی اسے اسکول میں نہیں پڑھنے دیا ان لوگوں نے. لا حول ولا قوة الا باللہ. اب کیا ارادہ ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو؟ اچھا فی الحال تم تو اس کے جسم سے آپ تو پیچھے ہٹ جائیں. میں ہٹ جاتا ہوں, میں اسے تکلیف نہیں دیتا. وہ جو باقی 4 لوگ ہیں, وہ 4 یا پوری جماعت جو ہے جو ان کے گھر میں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت اللہ نے خیر کی تو میں انشاءاللہ ان کے گھر بھی چکر لگاؤں گا, اور وہ آ کے وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں سارا معاملہ کیسا ہے. صرف مجھے اتنا بتاؤ کہ اس گھر کے کس حصے میں سب سے زیادہ یہ رہتے ہیں؟ اس گھر کے کچن میں؟ جی کچن میں. پورے گھر میں جس کمرے میں بچی لیٹتی ہے اس کمرے میں, پورے گھر میں ہے. میں اس بچی کا بہت پہرا کرتا ہوں. مجھے خود جب تمہیں اللہ نے یہ ویسے حکم نہیں دیا کہ تم اس کی حفاظت کرو. اللہ نے یہ فاللہ خیر حافظا, اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. اور اگر تم مسلمان ہو؟ جی میں مسلمان جن ہوں. اگر مسلمان ہو تو مسلمان کے ذمے یہ کام تو نہیں ہوتا کہ وہ کسی غیر محرم بچی کے اندر داخل ہو کے وہ سارے یہ معاملات کرے, اور اس کو اللہ نے اس کو اس بات کا کوئی اجر نہیں دینا. آپ اپنی جماعت میں جا کے اپنے لوگوں کا خیال کریں. اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے متعلق آپ سے سوال نہیں کرنا. ہاں یہ سوال ضرور کرنا ہے کہ تم نے اس بچی کو جا کے تکلیف کیوں دی, یا اس کے اندر کیوں داخل ہوئے. تمہیں نہیں پتا کہ داخل ہوتے ہوئے خارج ہوتے ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہے کسی انسانی جسم کو؟ جی ہوتی ہے. تو پھر میں خود حاضر نہیں ہوتا اس میں. مجھے وہ تو انہوں نے کیا نا, پیر عظمت شاہ نے کیا, اور کون سے پیروں فقیروں نے کیا, وہ سارے کام انہوں نے حرام طریقے سے کیے. اچھا مجھے یہ بتاؤ, پیر عظمت شاہ جو ہے وہ یہ کیا پڑھتا ہے جس کی وجہ سے تم فوراً اس کے سامنے حاضر ہوتے ہو؟ میں فوراً حاضر نہیں ہوتا. اس نے مجھ سے میری منت کی تھی میرے پاؤں میں بیٹھ کے کہ ایک مرتبہ اپنی حاضری دو. اچھا جی پھر میں نے حاضری دی تھی. وہ کلمات قرآن کے پڑھتا ہے؟ کلمات کا کوئی اثر نہیں ہے. وہ کلمات قرآن کے پڑھتا ہے یا شرکی الفاظ؟ وہ شرکی الفاظ پڑھتا ہے. مشرک ہے وہ؟ جی وہ مشرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. جی اس آیت کا اسے نہیں پتا,
یعنی اس آیت کا اسے نہیں پتا کہ بھئی شرک بہت بڑا جرم ہے، پھر بھی وہ مطلب اچھا آپ لوگوں سے مدد بھی لیتا ہے یہ؟ جی اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی کئی مرتبہ، جنات سے مدد مانگتا ہے؟ جی مانگتا ہے، میں نے اس کی مدد نہیں کی۔ اور باقی جنات کرتے ہیں اس کی مدد؟ اس کی مدد کرتے ہیں جنات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک ہے وہ حق خطیب بلاوڑا والا، جی اس کی بھی مدد کرتے ہیں؟ اس کی بھی مدد کرتے ہیں جنات۔ اور وہ بھی شرک کے ذریعے سے علاج کرتا ہے؟ وہ شرک کے ذریعے، یہ مشرک ہے، مشرک۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نام کیا تمہارا؟ میرا نام ہے سردار۔ نہیں، نام سردار نہیں ہے، سردار تمہارا نام کوئی اور ہوگا۔ جی جی میں سردار ہو مجھے سردار کہتے ہیں، میرا نام ہے یازر۔ یازر؟ جی لیکن سردار ہو تم؟ جی میں قبیلے کا سردار ہوں۔ اپنے قبیلے کی سرداری کرتے ہو آپ؟ جی میں قبیلے کا سردار جن ہوں۔ کتنے جن یعنی جنات کی کتنی جماعت تمہارے ماتحت ہے؟ میرے ماتحت 500 جنات ہیں۔ اچھا، ایک قبیلے میں 5000 جنات میرے ماتحت ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اب اس کا جسم چھوڑنا ہے انشاءاللہ؟ چھوڑ دوں گا۔ اور جو باقی حضرات ہیں ان کو بھی کوشش کرو، ان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ چھوڑ دوں گا، آپ اس میں میری مدد کریں گے، کیونکہ یہ بچی سورۃ فاتحہ، قل ہو اللہ، بسم اللہ، ان چیزوں کو باکثرت پڑھ چکی ہے۔ اس وجہ سے مجھے اسے چھوڑنے میں کچھ عرصہ لگے گا۔ اچھا، یہ جو یعنی جو وظائف کر چکی ہے؟ جی جی اس سے میں بچی سے تھوڑا سا قائل ہوں، جیسے کی لیا ہے اس نے مجھے، یعنی پکڑ لیا اس نے۔ جی جی آپ میری مدد کریں گے اس میں؟ چلو انشاءاللہ تعالی اب یہ کرنا ہے، انشاءاللہ میں اس کو باقی تفصیل بتاتا ہوں پڑھنے کے لیے، جس سے تمہیں نکلنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ جی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کرنا ہے کہ جو باقی جو جنات کی جماعت ہے، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات ہمیں سکھائے ہیں، وہ قرآن ہمیں سکھایا ہے، وہ الفاظ ہمیں سکھائے ہیں، جس کی وجہ سے شیاطین یعنی ابلیس کی جماعت ہمارے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی۔ جی سمجھ آئی؟ اور وہ کلمات انشاءاللہ میں اس بچی کو بھی بتاؤں گا، اور وہ تم نے بھی یاد کرنے ہیں، جی جس کی وجہ سے جو تمہیں گرہ لگی ہوئی ہے وہ بھی کھل جائیں گی انشاءاللہ، اور باقی جو جنات ہیں ان کی بھی گرہ کھل جائے گی۔ چلو شاباش، اس کا جسم چھوڑو، پیچھے ہٹ جاؤ، شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔